السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ کے ساتھ۔ آج ہم 3 چیزوں پر بات کریں گے۔ ایک، جو ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک افغان ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے جو بات کہی اسامہ بن لادن کے بارے میں، وہ بڑی الارمنگ ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان کی کچھ باتیں الارمنگ ہیں، ہم اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان نے ایک دفعہ پھر منہ کھولا ہے، اور جو ہیرے ان کے منہ سے جو پھول جھڑے ہیں خواتین کے ساتھ ریپ کے معاملات پر، ذرا اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے جو ایک خود کو صحافی کہتے ہیں، فرانس میں پائے جاتے ہیں، طہا صدیقی، ان کے رول پر بھی آج بات ہو جائے۔ آج یہ بھی بات ہو جائے کہ صحافی کیا ہوتا ہے، یہ طہا صدیقی کیا ہے۔ ہم ذرا آپ کو ان کی بھی کچھ بتاتے ہیں، یہ کون ہیں، اب ان کی اصل آپ کو شکل دکھاتے ہیں۔ تو بات یہ چلے، پہلے طہا صدیقی سے ہی آغاز کیے دیتے ہیں۔ طہا صدیقی صاحب، ہم نے دیکھا کل ایک پیرس میں ایک FATF کے آفس کے باہر احتجاج کر رہے تھے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالا جائے، اور پاکستان دہشت گرد ریاست ہے، اور ادھر وہ بندر کی طرح ناچ رہے تھے اس کے سامنے۔ بات یہ ہے کہ ان کو ہم نے جواب دیا، میں نے لکھا کہ یہ آپ کی وجہ سے پاکستان میں پاکستانی صحافی بدنام ہوتے ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے یہ اسائلم سیکرز ہیں، اور یہ فورن فنڈڈ ہیں، کیونکہ آپ جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ صحافت نہیں ہے، بلکہ صحافت کے نام پر دھبا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ تمہیں لگتا ہے جو حملہ ہوا تم اس کے ٹراما سے نہیں باہر نکلے، اور تمہیں ایکٹیویزم کا مطلب ہی نہیں پتا کہ کیا ہوتا ہے، اور تم کیا نام ہے پاکستانی فوج کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ ٹویٹ کر رہے ہو، اور تم کیا نام ہے، اس طرح کی انہوں نے 2-4 باتیں لکھ دیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں طہا صدیقی صاحب۔ پہلی بات، میں بالکل پاکستانی فوج کے جرنیلوں کا حلف توڑنے، سیاست میں حصہ لینے، بزنس امپائر کھڑی کرنے، جو کاروباری انہوں نے ایک سلطنت بنا دی ہے پاکستان میں، اس کا ناقد ہوں۔ لیکن میں پاکستان کا ناقد نہیں ہوں۔ میں کبھی بھی پاکستان پر پابندیاں لگوانے کی حمایت نہیں کروں گا، کوشش نہیں کروں گا، خواہش نہیں کروں گا قبر میں اترنے تک۔ آپ جو کام کر رہے ہیں، یہ جس طرح آپ ادھر بندر کی طرح ناچ رہے ہیں، برائے مہربانی، ہمیں پتہ ہے آپ کا فرانس میں شراب کی دکان بھی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں آپ پی رہے ہوتے شراب، اپنے پیسوں کی پیتے، جو مرضی کرتے، کوئی اعتراض نہیں، آپ کی ذاتی زندگی تھی۔ لیکن ایک طرف شرابیں بیچنا اور دوسری طرف خود کو صحافی کہنا، ایک طرف انڈین فنڈنگ ہونا اور دوسری طرف FATF کے اجلاس کے باہر ناچنا اور کہنا کہ ہم صحافی ہیں، اور یہ میں ایکٹیویزم کر رہا ہوں۔ ہاں، آپ صحافی ہوتے، وہاں پہ واقعی جینون بلوچ، جن کے ہمارے بارے میں بہت زیادہ تحفظات ہیں، جن کے ساتھ ادھر بلوچستان میں جاتی ہوتی ہیں، وہ احتجاج کر رہے ہوتے، آپ اس کی کوریج کر رہے ہوتے، ہم کہتے ٹھیک ہے صحافت کر رہے ہیں یار، وہاں پہ ایک ایونٹ تھا، اس نے اس کو کور کیا، بات ختم۔ ہماری بلوچ بیٹیاں آتی ہیں، حسیبہ بلوچ ادھر آئی، میں ڈی چوک کور کرنے گیا، PTM والے پریس کلب کے باہر احتجاج کرنے آتے ہیں، ہم جاتے ہیں کور کرنے، میں اپنے YouTube پہ کور کرتا ہوں۔ کیوں کرتا ہوں؟ مجھے پتہ ہے مین اسٹریم میڈیا ان کو کور نہیں کرے گا، لیکن میں ان میں بطور ایکٹیوسٹ شامل نہیں ہو جاتا، یہ میری جاب نہیں ہے۔ مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ فوج کے اوپر تنقید کرتے ہیں، آپ DGISI جنرل فیض حمید کا نام لیتے ہیں، آپ جنرل قمر جاوید باجوہ جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں ان کا نام لیتے ہیں، آپ بڑا جہاد کر رہے ہیں۔ میں نے کہتا ہوں میں بالکل کوئی جہاد نہیں کر رہا، یہ میرے پروفیشن کا تقاضا ہے، میں صحافت کر رہا ہوں، میری جاب ہے، میں نام لوں گا ان کا، کیونکہ میرے ہی ملک کے عہدیدار ہیں نا۔ اگر کہیں پہ کچھ مجھے لگے گا کہ یہ چیز انہوں نے اپنے جو ایک آئین میں ان کی طے کردہ حدود ہیں اس سے انہوں نے ایک سٹیپ آگے گئے ہیں، تو I will report it، یہ میری جاب ہے، اس میں جہاد کی کیا بات ہے؟ جیسے میں میری ادارے سے کہاں پہ جنگ آ گئی، میں رپورٹ کروں گا، پہلے بھی کرتا تھا، آگے بھی کروں گا، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ ہم ناقد ہیں، ہم بھی کہتے ہیں یہ غلط ہو رہا ہے بلوچستان میں، ہماری ماؤں کے بیٹے نہیں اغوا ہونے چاہیے، ریاست کا کام نہیں ہے۔ جس ریاست نے آئین میں گارنٹی دی ہے کہ وہ سیکیورٹی دو گی شہریوں کو، وہ شہریوں کو اغوا کرتی پھرے، ہم اس کے ناقد ہیں۔ ہم KP میں یہ جو سابقہ فاٹا بیلٹ ہے، وہاں پر جو لینڈ مائنز ہیں، ہم
ہم کہتے ہیں صاف کریں، چیک پوائنٹ ختم کریں، لوگوں کی تذلیل بند کریں، ہم اس کے مخالف ہیں. ہم کہتے ہیں وہاں پہ ملیٹنٹس کو مت آنے دیں. ہاں ہم بات کرتے ہیں سندھ کے دیہی علاقوں کی بھی، سندھ کے شہری علاقوں کی بھی. ناقد ہیں. ہم پنجاب میں اگر آپ سیاست میں جوڑ توڑ کرتے ہیں، جنوبی پنجاب میں اگر آپ ٹکٹ آخری دن سرنڈر کروا دیتے ہیں، اس جماعت سے توڑوا کے اس میں کروا دیتے ہیں، فلاں کے امیدوار کو ثاقب نثار سے نااہل کروا دیتے ہیں فلاں، تو ہم اس کے ناقد ہیں. بالکل ہیں، اس رول کے ناقد ہیں، فوج کے اس کردار کے. لیکن آپ کہیں کہ ہم فوج کے خلاف ہیں، نہیں. ہر ملک کی فوج ضرورت ہوتی ہے. جاپان نے ایک عرصہ ہو گیا کہہ دیا وہ کبھی کسی پر حملہ نہیں کرے گا، کسی جنگ میں حصہ نہیں لے گا. فوج تو جاپان کی بھی ہے، تو کیا جاپان فوج ختم کر دے؟ دفاع کے لیے ہر ملک کی فوج ضرورت ہوتی ہے. ہم بھی اپنے فوجی، یہ ہمارے ہی ماؤں کے بیٹے ہیں جو ادھر انڈین بارڈر پہ بھی ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں، افغان بارڈر پہ بھی ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں، ملک کے اندر بھی ڈیوٹیاں دے رہے ہوتے ہیں، شہید بھی ہوتے ہیں. ہمارے ہی ماؤں کے بیٹے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. لیکن ہاں جب یہ کاروبار میں آتے ہیں، جب یہ ریٹائر ہو کے ملک ریاض کے نوکر لگ جاتے ہیں، ہم ان کے ناقد ہیں. جب یہ بڑی بڑی کاروباری اداروں کے سربراہ لگنے لگ جاتے ہیں، ہم ان کے ناقد ہیں کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے. جب یہ ملک کی پالیسی سازی میں کردار ادا کرنے لگ جاتے ہیں، ہم ان کے ناقد ہیں. ہم کہتے ہیں آپ کی ان پٹ لی جا سکتی ہے سیکیورٹی معاملات میں، لیکن آپ پالیسی ڈیزائن نہیں کر سکتے. یہ آپ کا آئینی اختیار اور مینڈیٹ نہیں ہے. یہ مینڈیٹ ہمارے منتخب نمائندوں کے پاس ہے. یہ ہماری تنقید ہے. ہم کل بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں جو صحافی ہے وہ بالکل ان بائسڈ ہونا چاہیے، لیکن جہاں پر آئین اور جمہوریت کی بات آ جائے وہاں پر اس کو آئین اور جمہوریت کا وفادار ہونا چاہیے. کیونکہ میں پاکستان کا پہلے میں شہری ہوں، پھر میں صحافی بنا. تو جب شہری تھا تو بطور شہری میری لائلٹی آئین پاکستان کے ساتھ ہے، اور آئین پاکستان میں پارلیمانی نظام حکومت کی بات کرتا ہے، تو پھر میں پارلیمانی نظام حکومت کے ساتھ بھی وفادار رہوں گا. تو اگر اس کے خلاف کوئی سازش کرتا ہے تو میں بالکل اس پہ تنقید کروں گا. تو وہ تنقید ہم کرتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ اگر کوئی ایسا کردار ادا کرتی ہے ہم اس پر تنقید کرتے ہیں. ہمارے پاس جو انفارمیشن آتی ہے ہم وہ لاتے ہیں عوام کے سامنے کہ یہ ہے، فلاں نے فلاں سے ملاقات کی ہے، فلاں یا فلاں موو ہو رہی ہے. ہم یہ بات کرتے ہیں، رپورٹ کرتے ہیں. اس میں ایسی کون سی بات آ گئی؟ اس میں کوئی ہم نہ تو پاکستان کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، نہ کسی ادارے کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں. ہم اس غیر آئینی کردار کی تنقید کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو بے نقاب کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ جو کر رہے ہیں طاہر صدیقی صاحب، یہ کہاں کی صحافت آ گئی؟ اپنے نام کے آگے سے پہلے صحافی کا ورڈ تو ہٹائیے. آج چلے میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں، آج آپ کو بتاتا ہوں. آپ جب پاکستان سے گئے تھے نا، بائی دی وے میں جن لوگوں نے باہر اسائلم لیا ہوا میں ان کا مخالف نہیں ہوں. مجھے پتہ ہے سلمان حیدر ہیں، عاصم سعید ہیں، بہت سے دیگر پاکستانی ہیں، بلوچ ہیں، بہت سے ہمارے ایکٹیوسٹ بھائی بہنیں، گلالہ اسماعیل ہیں، بہت سے ہزارہ پاکستانی ہیں کوئٹہ کے جو بیرون ملک اسائلم لیتے ہیں، اور دیگر مائنورٹیز میں سے بہت سے لوگ باہر جا کے اسائلم لیتے ہیں. ان کی واقعی جان کو خطرہ ہوتا ہے، ان کو باہر جانا چاہیے، وہ اپنی جان بچائیں. ہمیں کوئی کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے. لیکن جس انداز میں آپ نے اسائلم لیا تھا وہ ہمیں پتا تھا آپ کس انداز میں لے رہے ہیں اور آپ باہر کیا کر رہے ہیں، ہمارے علم میں تھا. جب آپ گئے تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں، حالانکہ میری آج سخت گلہ ہے احمد وقاص گرایا وغیرہ سے کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ جو بیتی اس میں جو ان لوگوں نے کردار ادا کیا، مجھے بڑا افسوس ہوا ان لوگوں کو. پہلا کہ جب یہ لوگ اغوا ہوئے تھے تو جس شدت سے میں ان کے لیے لڑا تھا اس وقت، اعزاز سید کو سب سے پہلے خبر دینے والا میں تھا کہ یہ لوگ اٹھا لیے گئے ہیں. آپ جائیے سلمان حیدر اور ان کی فیملی سے پوچھیے کہ کس انداز میں آپ سب لوگوں کے لیے آواز اٹھاتا رہا جب آپ لوگ لاپتہ تھے. لیکن خیر میں نے کوئی احسان نہیں کیا. کوئی بھی پاکستانی شہری لاپتہ ہوگا، اس کے ساتھ زیادتی ہوگی، میں اس کے خلاف آواز اٹھاؤں گا. اور احمد وقاص گرائن تو خیر اسائلم لیا بھی نہیں، یہ پہلے سے ہی باہر کے نیدرلینڈ کے شہری تھے، تو وہ انہوں نے تو کوئی اسائلم نہیں لیا. لیکن خیر جب یہ اغوا ہوئے پاکستان میں تو میں نے آواز اٹھائی. میرے ساتھ جو ہوا، آپ لوگوں نے جو کیا، ایک آپ کی خاتون دوست نے جس طرح سے اوبلائج کیا کسی کو، ٹھیک ہے، وہ آپ لوگوں کا ظرف تھا.
لیکن میں نے یہ احمد وقاص گرایا صاحب بتا سکتے ہیں کہ جب طٰہٰ صدیقی باہر گئے اور انہوں نے ان لوگوں سے نیٹ ورکنگ کی کوشش کی تو میں نے احمد وقاص گرایا وغیرہ کو خبردار کیا کہ آپ لوگ جینون ایک کاز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، یہ شخص جینون کاز کے ساتھ نہیں ہے، اس کو کہیں سے بھی پیسہ ملے گا یہ وہ کرے گا اور یہ آپ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرے گا، آپ لوگوں کو یوز کر کے تعلقات بنائے گا اور اینڈ میں آپ لوگ بھی اس کی وجہ سے بدنام ہو رہے ہوں گے۔ اور آج میں سچ ثابت ہوں۔ تو میں آپ کو پرانا جانتا تھا، ہم جانتے تھے آپ کن چکروں میں ہیں، آپ یہاں پر بھی کیا کر رہے تھے ہم وہ بھی جانتے ہیں، ٹھیک؟ آپ نے جو 8-10 کرسچن سائنس مانیٹر میں یا ادھر ادھر پکڑ کے جس انداز میں سٹوریز کر لی وہ ہمیں پتہ ہے، اور اب آپ اپنے آگے جرنلسٹ لکھ کے پھر اور مجھے رپلائی میں لکھ رہے ہیں میں ایکٹیویزم کر رہا ہوں۔ کوئی ایکٹیویزم نہیں کر رہے آپ، ملک پر پابندی لگا کے کوئی ملک کی خدمت نہیں کر رہے۔ فوج کا کیا ہے، اس کو کیا فرق پڑے گا اس سے؟ میانمار میں پہ پابندیاں لگ گئی ہیں، وہاں کی عوام بھوکی مرے گی، فوج نے اقتدار چھوڑ دیا؟ نہیں۔ ادھر پاکستان میں بھی یہ پی ٹی آئی کی حکومت جس انداز میں لائی گئی کیا ہوا؟ ہماری اکانومی گر گئی، پی ایس ڈی پی جو پاکستان کا ترقیاتی بجٹ تھا وہ آدھے سے بھی کم ہو گیا، لیکن ڈیفنس بجٹ تو کم نہیں ہوا تھا۔ تو اداروں کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق تو ہماری عوام کو پڑتا ہے جن پر آپ پابندیاں لگوانے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں پر بیٹھ کے، یہ بھوکے مریں گے۔ تو ہم اپنے ملک کے عوام کو بھوکا مارنے کے لیے کوششیں کریں اور خود کو کہیں کہ میں ایکٹیوسٹ ہوں؟ اتنا شرمناک کردار ہو آپ کا، آپ باتیں کر رہے ہیں ایکٹیویزم کی، یہ ہمارا ملک ہے، ہم اسی میں پیدا ہوئے ہیں، اسی میں مر جائیں گے۔ آپ کچھ سرل معدہ سے بڑے اسٹرافی نہیں ہیں، نہ ہی آپ نے ان جیسی سٹوریز کر رکھی ہیں جتنی بڑی بڑی سٹوریز انہوں نے کر رکھی ہیں، جان کو خطرہ سب کچھ۔ ادھر ہی پاکستان میں رہ رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں بھی، میرے پہ جب حملہ ہوا تیسرا ہاسپٹل پہنچنے والا شخص سرل معدہ تھے، حامد میر صاحب 2 گولیاں جسم میں لے کے ابھی پھر رہے ہیں، اسی ملک میں رہ رہے ہیں، ملک نہیں چھوڑ کے بھاگے۔ آپ دیکھیں عمر چیمہ شدید تشدد کا شکار ہوئے، اسی ملک میں رہے۔ متی اللہ جان اغوا ہوئے ہیں، ابھی بھی پھر بھی یوٹیوب پہ وہی کر رہے ہیں۔ حیات اللہ خان حامد میر صاحب کے پاس لے کے آئے اطلاع کہ میری جان کو خطرہ ہے، چاہتے تو میر صاحب کو اطلاع لے کے آتے، ملک سے سیدھا بھاگ جاتے، شہید ہو گئے، رہے اسی ملک میں، اسی ملک کی مٹی میں دفن ہو گئے۔ آپ دیکھیے ان کو سلیم شہزاد شہید کو پتا تھا کن ٹاپکس پہ سٹوری کر رہے ہیں، اس کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے، کس ٹاپک پہ کتاب لکھ رہے ہیں، لیکن اسی ملک میں رہے، شہید ہی ہو گئے، بس کیا کرتے، جان کو خطرہ تو تھا، بہتر ہوتا ملک چھوڑ دیتے، لیکن چھوڑ کے نہیں گئے۔ میرے بھی 4تھا ہفتہ ختم ہو گیا ہے، 5واں ہفتہ چل رہا ہے، 1 ماہ ہو گیا ہے حملے کو، ادھر ہی ہوں، کیا ہو گیا؟ تو آپ ہمیں مت بتائیں کہ صحافت کیا ہے، ایکٹیویزم کیا ہے، اور آپ کس چکر میں باہر گئے ہیں اور باہر آپ کیا کر رہے ہیں، ہم بخوبی جانتے ہیں۔ تو بہرحال اب ہم آتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے بیان پر۔ انہوں نے پہلے تو کہا کہ اس صحافی کو جب انہوں نے پوچھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اسامہ بن لادن شہید ہیں، کیا اسامہ بن لادن شہید ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ ہو گئی، یا آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ ہو گئی، جو ہمارے سب سیاستدانوں کا ایک رٹا جملہ ہے کہ اگر کسی بات پہ پکڑے جانے کہ نہیں میری بات آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے لی گئی ہے۔ انہوں نے پھر کہا اچھا چلیں آپ بتا دیں شہید ہیں کیا ہیں، تو پہلے تو کتنی دیر پاز رہے کہ جیسے آؤٹ آف سلیبس سوال آ گیا، اور پھر کہا کہ وہ میں اس بات کو پاس آن کرتا ہوں، نہیں جواب دیتا۔ خدا کا خوف کریں، یہ بجٹ کی کاپی قومی اسمبلی میں آپ کے سر پہ لگی تھی کیا؟ ہمارے ملک کی ہزاروں فوجی اہلکار شہید ہو گئے، ہزاروں پولیس اہلکار شہید ہو گئے، قصہ خانی بازار سے پشاور کے لے کے کراچی کے بازاروں تک، کوئٹہ کے اسپتال میں وکلا شہداء تک، لاہور میں برکت مارکیٹ، وہ چرچ، پتہ نہیں کہاں کہاں پر، ٹریڈ لائن مسجد، کراچی شکارپور کہاں کا امام بارگاہوں میں، کوئٹہ کی ہزار گنجی کالونی میں ہزاروں پاکستانی شہری شہید ہو گئے۔ ان کی مائیں آج کیا سوچ رہی ہوں گی؟ یہ ہمارے فوجی اور پولیس اہلکار جو شہید ہوئے ان کی مائیں کیا سوچ رہی ہوں گی؟ ہمارے بیٹے اس لیے شہید ہوئے، اس اسامہ بن لادن نے، ان دہشت گردوں نے مارے، شہید کیے، کہ ہمارے ملک کا وزیر خارجہ بیٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے بیٹوں کو شہید کرنے والا دہشت گرد ہے۔ یہ ہے آپ کا کردار، اتنا شرمناک آپ کا کردار۔ آپ وزیر خارجہ ہیں اس ملک کے، اتنے ڈرپوک کہ آپ ایک دہشت گرد کو دہشت گرد نہیں کہہ سکتے۔
پھر ابھی عمران خان صاحب نے منہ کھول دیا, انہوں نے اس سے بھی بڑا بیان دے دیا. انہوں نے کہا کہ وہ عورتیں اگر ایسے کپڑے پہن کے تنگ اور تھوڑے پہنیں گی تو آپ کو تو پتہ ہے مرد تو مرد ہوتا ہے, وہ روبوٹ تو نہیں ہوتا. یار کس حد تک گھٹیا بیان ہے یہ. ہم مردوں کی ٹپیکل جسٹیفیکیشن ہے خواتین کو تاڑنے کی, ان کو ہراساں کرنے کی, دفاتر میں, چوک چوراہوں, بازاروں میں ان کو نظریں گھما گھما کے دیکھنے کی. ابھی دیکھو یار کیسے کپڑے پہن کے, کیوں بھائی اس کی مرضی, جو مرضی کپڑے پہنے. ہمیں اپنی نظر میں شرم پیدا کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے گھٹیا پن کو دبانے کی ضرورت ہے. آپ ملک کا وزیر اعظم بیٹھ کے اس چیز کو جسٹیفائی کر رہا ہے کہ جب ایسا ہوگا تو پھر مرد کا ریپ کرنے کو ہی دل کرے گا. کیا یار کیا کس قسم کا گھٹیا پن ہے بھائی. آپ کا کام ہے آپ اویئرنیس پھیلائیں, ڈسکریج کریں لوگوں کو, خواتین کو امپاور کریں کہ وہ آزادی سے باہر گھوم پھر سکیں, جو مرضی پہن کے آئیں جائیں, جہاں مرضی جائیں, دفاتر میں کام کریں, وہ اپنے گھر والوں کے لیے باعث سے فخر ہوں کہ ان کی بیٹیاں محفوظ ہیں, وہ جا رہی ہیں جاب کرنے یا کچھ بھی لینے یا ملنے اپنے دوستوں کو. آپ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ کپڑوں کی, کتنا شرمناک ہے. اور پھر یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں مغرب کو مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. یار مطلب کیا کہیں اس پر, کیا کہیں. تو بہرحال ناظرین ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے, سلامت رہیے, اللہ حافظ.